مرحبا مرحبا. میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی مدرسوں میں آ کر صرف ان کا دیدار ہی کر لیا کرو، ان چہروں کی زیارت کیا کرو. اس سے یار کوئی کائنات میں خوش نصیب ہوگا کہ جب یہ بچہ صبح اٹھتا ہے، نوافل پڑھ کے قرآن کھولتا ہے، اس کی نگاہ قرآن پر ہے، جب یہ پڑھتا ہے زبان پر قرآن ہے، سامنے استاد ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، جہاں بیٹھا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، خیر کے گھر میں بیٹھ کر نگاہ قرآن پر ڈال کر زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ نیکی یہ کر رہا ہے، عذاب پوری امت سے ٹل رہا ہے. یعنی یہ مدارس ہیں جس کی وجہ سے اللہ مصیبتوں کو ختم کر. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لائق عزت تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری گفتگو کو سننے والی میری پردہ نشین غیرت مند مائیں، بہنیں اور بیٹی ہیں. پاکستان نہیں بلکہ بر صغیر کی ایک قدیم عظیم دینی درسگاہ جامعہ احیاء العلوم مظفر گڑھ کی یہ سالانہ تقریب ختم بخاری اور بالخصوص 150 کے قریب وہ بچے جنہوں نے تجوید اور حفظ قرآن سے آج فراغت حاصل کی ہے، ان کے اعزاز میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ دوستوں کو اس میں دعوت دی گئی ہے. ان بچوں کو، اس ادارے کو، یہاں کام کاج کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. میں اس وقت 2-3 مختصر سی باتیں بغیر کسی تمہید کے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. جامعہ احیاء العلوم مظفر گڑھ تقریباً 1911 میں اس کا سنگ بنیاد ہے، اور 1945 میں قیام پاکستان سے بھی 2 سال پہلے شیخ الحدیث استاذ العلماء محدث العصر حضرت مولانا محمد عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ادارے کے سربراہ بنے. دارالعلوم دیوبند سے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تحصیل علم کے بعد جب وہ یہاں آئے تو یہاں ایک چھوٹے سا وہ درسگاہ تھی جس میں 1 یا 2 کمرے تھے، اور اس وقت یہ منبع العلوم کے نام سے ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا. حضرت کی دن رات کی محنت اور بقول حضرت مولانا محمد عمر رحمہ اللہ کے کہ مجھے اپنے اساتذہ نے 2 نصیحتیں کی تھی، ان میں سے بالخصوص محدث العصر حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر تھے اس وقت، انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹے، درخت کے سائے میں ایک وقت کی روٹی پر اگر تمہیں قرآن و سنت پڑھانے کا موقع ملے تو اسی کو ترجیح دینا، دنیا کے کاموں کو نہ ترجیح دینا. استاد کی بات کو پلے باندھا ہے، اور پھر یہاں آ کر اس گلشن کو آباد کیا. اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو آدمی دین کا کام کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو دین کے لیے قبول کرتے ہیں. یہ اسی کا صلہ، اسی کا صدقہ ہے کہ آج ان کی 3ری نسل، ان کا زمانہ گزرا، ان کے بیٹے، اب ان کے پوتے، پورا خاندان صاحب علم ہے، اور الحمدللہ قرآن و سنت کے علوم کے چشمے ان سے پھوٹ رہے ہیں. یہ وہ ادارہ ہے جہاں بڑے بڑے اکابر نے کسب فیض کیا ہے. مولانا عبدالقادر آزاد جو بادشاہی مسجد میں سید بن نوری نے ان کا انتخاب کیا تھا، وہ آپ کی اسی درسگاہ کے پڑھے ہوئے طالب علم تھے. مولانا لقمان علی پوری جس نے پورے بر صغیر میں، بلکہ یوں سمجھو کہ آپ کے پاکستان کے کونے کونے میں دین کی دعوت کا کام کیا، وہ آپ کی اسی درسگاہ کے پڑھے ہوئے تھے. ہم سب کے مخدوم شیخ طریقت
شیخ المشائخ قطب الأقطاب حضرت اقدس خواجہ خواجہ محمد صاحب نور اللہ مرکزہ کے فرزند اکبر، ہم سب کے شیخ حضرت اقدس خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی نائب امیر ہیں، تشریف لائے ہیں اور صدارت فرما رہے ہیں۔ کچھ جی نہیں کرتے، میں جھکیا نہیں، میں یہ ہاتھ رکھے احترام واسطے تاکہ انہیں کو غلط فہمی دور کی۔ توجہ فرمائیں میری طرف، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جامعہ قدیم ادارہ ہے، یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے، اس علم کی ضرورت کیا ہے، اس حوالے سے ایک دو چھوٹی سی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے مشائخ میں ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں جو 50 سال تک دارالعلوم دیوبند کے مسرد اہتمام پر فائز رہے، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب نہیں بلکہ ان کی ایک تقریر ہے جو کتابی شکل میں محفوظ ہے، امتیاز انسانیت، کہ انسان باقی مخلوق سے ممتاز کیوں ہے، یہ اشرف المخلوقات کیوں ہے، اس میں کون سی فضیلت ہے جس کی وجہ سے اس کو خلافت بھی ملی ہے، یہ فضیلت والا بھی بنا ہے یا اعلیٰ اور اشرف بھی ہوا ہے۔ تو اس پوری کتاب کا نچوڑ دو لفظوں میں یہ ہے کہ علم نبوت ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو ملی ہے، باقی کائنات میں کسی کو نہیں۔ دنیا کے جتنے علوم ہم آج پڑھتے ہیں، اور شاید اسے احیاء علوم کا وہ صدقہ ہے جو 1911 میں قائم ہوا تھا کہ آج مظفر گڑھ دینی دنیاوی علوم کے لحاظ سے اتنا بڑا مرکز ہے کہ اس زمانے میں پہلے لوگ تنقیداً کہا کرتے تھے اپنے علاقے میں تمہیں کوئی مدرسہ نہیں ملتا، اتنی دور بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہو۔ اب تو مظفر گڑھ نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی بڑی دور دراز کتنے فاصلے طے کر کے آپ کے مظفر گڑھ کی اکیڈمیوں میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے جب تک سفر نہ کیا جائے نہ دین کا علم حاصل ہوتا ہے نہ دنیا کا علم حاصل ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول بڑا عجیب ہے، وہ فرمایا کرتے تھے حصول علم میں ذلت بہت ہے، کہ جب بچہ پڑھتا ہے زمین پہ لیٹتا ہے، جب پڑھتا ہے تو دھکے کھاتا ہے، جب پڑھتا ہے تو اس کو پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے، جب پڑھتا ہے تو ٹائم پہ روٹی نہیں ملتی، طبیعت کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ ساری پریشانیوں سے گزرنے کے بعد جب پڑھ لیتا ہے تو پھر جتنی بڑی عزت علم کی ہے کائنات میں اتنی بڑی عزت کسی کی نہیں ہوتی، یہ اس علم کی برکت سے ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جامعہ احیاء علوم، حضرت قاری صاحب نے لکھا ہے کہ علم کی وجہ سے انسان افضل ہے، ورنہ باقی دنیا کے جتنے فنون جن کو آج ہم سیکھ رہے ہیں، دنیاوی علوم کا انکار نہیں، آپ اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، سائنس سیکھتے ہیں، ٹیکنالوجی سیکھتے ہیں، انجینئرنگ سیکھتے ہیں، ریاضی سیکھتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، لیکچرار بنتے ہیں، یہ سارے دنیا کے علم ہیں جو دنیا میں سیکھتے ہیں، دنیا تک رہتے ہیں، دنیا میں کام آتے ہیں، بعض دفعہ دنیا میں بھی بیکار بنا دیتے ہیں کہ 60 سال کی عمر ہو گئی۔ ہمارے حضرت توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حکومت کوئی پاگل تھا نہیں جو 60 سال علی منت کرے دیے، ساری جان چھوڑ گھر بہے پیسے مفت کے بیٹھا۔ بھئی یہ دنیا کا علم تو تمہیں دنیا میں بھی کام نہ آیا کہ 60 سال کے بعد انہیں دھکا دے دیا ہے، تمہیں کام نہ آیا انہیں تمہیں ریٹائر کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ جتنے علوم ہیں معذرت کے ساتھ وہ ہیں جو جانور ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، مجھ سے پہلے غالباً شیخ حضرت مولانا نواز صاحب رحمۃ دامت برکاتہم العالیہ اپنی گفتگو میں مختلف مثالیں دے رہے تھے، میں وہ سن رہا تھا۔ آج علم طب، ڈاکٹری، حکمت، اس کی میڈیکل، اس کی بڑی شہرت ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا میں ایک شہر میں بندر بہت زیادہ ہوتے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ کوئی ایسی ترتیب کی جائے کہ رات کو یہ بندر ہمارے مکانوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور ہمیں رات کو نیند نہیں کرنے دیتے، شور شرابہ، اور یہ شرارتی جانور ہے۔ تو انہوں نے روٹیوں میں زہر ڈال کر اوپر ڈال دیا کہ یہ روٹی کھائیں گے مریں گے آئیں گے نہیں۔ بندر اتنا زیرک ہے کہ شاید بندہ اتنا نہ ہو کہ ایک بندر نے جب وہ روٹیاں بہت دیکھی تو کہا پہلے ہم تلاش کرتے تھے آج بن مانگے اتنی آئی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی سازش ہمارے خلاف ہوئی ہے۔ تو ایک بندر نے اس روٹی کو توڑا اور سونگا اور سب بندروں کو اشارہ کر کے کہا کہ کھانا نہیں ہے۔ پھر وہ
गया जंगल के अंदर, वहां से एक बूटी तोड़ के लाया, किसी जानवर के पत्ते, एक पत्ता खाता था, एक नवाला खाता था, एक पत्ता खाता था, एक रोटी का नवाला, रोटी खा गया, वो पत्ते भी खाता रहा। फिर उसने दौड़ लगाई, बड़ा खुश होकर कहा कि मैंने इस जहर का तरियाक तलाश कर लिया है, जाओ इसको तोड़ो और खाओ। यानी जो तुम यहाँ 50-50 हजार के टेस्ट कराने के बाद, अपने पेशाब टेस्ट कराने के बाद, अपनी आलूदगी टेस्ट कराने के बाद, खून टेस्ट कराने के बाद, डॉक्टर वहां नहीं पहुंचता जहां पर ये बंदर पहुंचा हुआ है। ये तलाश कर लेते हैं, इनको पता नहीं चलता इसको बीमारी क्या है। 50,000 के टेस्ट कराने के बाद 5 रुपए की डिस्प्रिन लिख देते हैं, भाई ये सुबह शाम खानी है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये दुनिया के उलूम दुनिया में रहते हैं, आखिरत में नहीं काम आने वाले। इंजीनियरिंग को आप देखें, एक इंजीनियर किसी जगह मकान बनाना चाहते हैं, उससे कितने बड़े नक्शे बनवाते हैं। शहद के छत्ते, शहद एक बहुत बड़ी नेमत है, कुरान ने उसको शिफा कहा है। उसके अंदर जो कमरे बनाता है, छोटे से छत्ते में सैकड़ों मकान होते हैं, एक से दूसरे में आने जाने का दरवाजा होता है। हमसे तो बेहतर वो इंजीनियर है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये दुनिया के इल्म जानवरों वाले हैं जिन पर हम मेहनत कर रहे हैं। जरूरत जरूर है जिनकी जितनी, उतना उसको हासिल करो। इल्म नबूवत की जितनी जरूरत है इतना इसको हासिल करो। इसकी कितनी जरूरत है, अब मैं सिर्फ इसी पर बात करना चाहता हूं। ये मैंने हजरत कारी साहब की बात बतौर तमहीद के हासिल किया, अर्ज की है। इस इल्म की इतनी जरूरत है कि आदमी को विलादत से लेकर मौत तक भी इसके बगैर गुजारा नहीं, कब्र में भी इसके बगैर गुजारा नहीं, क़यामत में भी इसके बगैर गुजारा नहीं, जन्नत में भी इसके बगैर गुजारा नहीं। ये वो इल्म है जिसको हम, मैं और आप इल्म नबूवत कहते हैं। यही वो इल्म वही है जिसके लिए अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब किया और नबियों को चुना और नबियों को वो इल्म अता फरमाया। नबियों के सदके से उलमा उसके वारिस बने हैं और उलमा की तरफ वो इल्म उम्मत में मुंतकिल हुआ है। ये एक ऐसा इल्म है और ये कामिल इल्म है। इस वक्त ये जितने बच्चे बैठे हैं, जिन लोगों ने कुरान मजीद अपने सीनों में महफूज किया है, दुनिया में ये वाहिद किताब है कि जमीउल उलूम फिल कुरान, सारे इल्म इस कुरान मजीद के अंदर है। आप दुनियावी उलूम में किसी इल्म को ले लें, आप अकायद का इल्म, अल्लाह की तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, क़यामत क्या है, फरिश्ते क्या हैं, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, कब्र क्या है, हशर क्या है, मीज़ान क्या है, पुलसरात क्या है, सिवाय इल्म नबूवत के दुनिया के किसी और इल्म में नहीं है। आप इंजीनियर बन जाएंगे लेकिन पूरी इंजीनियरिंग में किसी जगह तौहीद का तज़किरा नहीं है। आप डॉक्टर प्रोफेसर बन जाएं, उस पूरी मेडिकल के अंदर किसी जगह पर रिसालत का जिक्र नहीं है, किसी जगह पर क़यामत का जिक्र नहीं है। दुनिया कमाने की चीज़ें तो हैं, अगर आखिरत की निजात का इल्म है तो वो अल्लाह के कुरान है। वो इन दीनी मदारिस में वो इल्म दिया जाता है, दीनी मदारिस में वो इल्म पढ़ाया जाता है। तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, अकायद का सारा इल्म ये मदारिस आपको सिखाते हैं। इबादत का सारा इल्म ये दीनी मदारिस आपको सिखाते हैं। नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है, निकाह क्या है, तलाक क्या है, माशरत क्या है, मईशत क्या है, सियासत क्या है, अखलाकियात क्या है, मामलात क्या है, लेन देन क्या है, बड़ों की इज्जत क्या है, छोटों की शफकत क्या है, ये सारा इल्म दुनिया की किताबों में नहीं, दुनियावी उलूम में किसी जगह पर नहीं। ये इल्म नबूवत है जो आप तक पहुंचाया जाता है और ये काम मदारिस कर रहे हैं, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होता। ये मदारिस के जरिए से ये इल्म आप तक पहुंचता है। आप इसको और आगे लेकर चले तो आप हैरान होंगे कि अपने तमाम अखलाकियात का इल्म इन मदारिस में पढ़ाया जाता है। हमें कहा जाता है ये दहशतगर्दी सिखाते हैं। अखलाक का इल्म दीनी मदारिस में है। कभी आप तजर्बा करके देखें, प्रोफेसर उस्ताद साहब जब इदारे से बाहर निकलते हैं, बेशक एकेडमी में हो या कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में हो, और शागिर्द कार पर जा रहा हो, बाइक पर जा रहा हो और करीब उस्ताद हो, तो वो आंखें चुरा के निकलता है कहीं इसको उठा के घर ना पहुंचाना पड़े।
لیکن مدرسے کا طالب علم کوئی جا رہا اور استاد نظر آئے، وہ اپنی گاڑی سے نیچے اترے گا، استاد کا احترام کرے گا، اس کو ساتھ بٹھائے گا، اس کو گھر لے جائے گا، اس کے گھر تک پہنچائے گا، اس کا احترام کرے گا، استاد کے جوتے کو سیدھا کرنا عبادت سمجھے گا، ان کی خدمت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھے گا، آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے سامنے جب والد کا ذکر آتا تو خوش ہوتے، جب استاد کا خوشی و ذکر ہوتا تو جھومتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ استاد کے تذکرے پر آپ کو اتنا جھومنا کیوں آتا ہے؟ فرمایا ابا دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، جنت سے زمین پہ لایا ہے، استاد کے علم سے زمین پہ سے میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کا قرب مجھے مل رہا ہے، یہ اس علم نبوت کی برکت ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں، یہ دینی مدارس میں یہ علم سکھائے جاتے ہیں، یہ قرآن و سنت کا علم یہیں پر پڑھایا جاتا ہے۔ یہ علم نہ ہو تو ہم جانوروں کی طرح ہیں، درندوں کی طرح ہیں۔ آج تک سائنس اس پر بحث کرتی ہے کہ قرآن نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے، سائنس کبھی کہتی ہے یہ بندر سے بندہ بنا ہے، کبھی کہتی ہے یہ کیڑے سے انسان بنا ہے۔ یہ قرآن ہے جس نے تمہیں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یہ قرآن ہے جس کی پہلی وحی نے تمہاری عظمت کو بیان کیا، الرحمٰ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، تجھے انسان بنایا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رب نے باقاعدہ بتایا میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے، زبان بھی اس لیے دی ہے، انسان بھی اس لیے بلایا ہے کہ تو میرے قرآن کو سیکھ اور اس کو سکھا بھی صحیح دنیا کا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے آپ کو انسان کہا ہے، ان علوم میں نہیں کہا۔ آج تک سائنس ساری ترقی کے باوجود آپ کو عرش کا کوئی تصور نہیں دے سکتی، کرسی کا کوئی تصور نہیں دے سکتی، لوح و قلم کا کوئی تصور نہیں دے سکتی، آسمان کا کوئی تصور نہیں دیتی۔ یہ قرآن نے سارے علوم بتائے۔ اس لیے کامل علم سیکھنا ہے تو اللہ کے قرآن کا علم سیکھو، ان مساجد اور مدارس میں آؤ اور ان سے بیٹھ کر سیکھو، ان اکابر کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا اور اس دین کو سیکھنا پڑے گا۔ کامیابی کا سب سے بڑا معیار یہی ہے کہ ان لوگوں سے ہم لوگ علم نبوت کو سیکھیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا آخر میں کہ اللہ کا قرآن یوں تو ساری کائنات کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، لیکن اسے جو سکھاتے اور پڑھاتے ہیں، حضور نے ان کے متعلق جو فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ پڑھنے والوں میں تو شاگرد ہیں اور پڑھانے والوں میں معروف اساتذہ ہیں، لیکن صرف استاد نہیں، ہر وہ شخص پڑھانے میں شامل ہے جو کسی ذریعے سے کچھ نہ کچھ قرآن کی تعلیم کا حصہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے تپائی لے کے دی کہ اس کے اوپر قرآن رکھ کر پڑھاؤ۔ اب جس نے تپائی لے کے دی ہے وہ قرآن پڑھانے کا ذریعہ بنا ہے۔ ایک نے قرآن کا نسخہ لے کے دیا ہے کہ آپ یہ پڑھا کریں تو وہ قرآن پڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ایک نے چٹائی بچھا دی ہے کہ اس درسگاہ میں اس چٹائی پر بیٹھ کر پڑھا کریں تو وہ قرآن پڑھانے کا ذریعہ ہے۔ گرمیوں میں کسی نے پنکھا لگا دیا کہ اس کے نیچے بیٹھ کر بچے قرآن پڑھیں تو وہ قرآن پڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تو جیسے پڑھنے والے پڑھانے والے استاد کو اجر ملتا ہے، ایسے اس سے معاونت کرنے والے کے حصے میں بھی وہ اجر لکھا جاتا ہے۔ اس سے بہتر اللہ کی مخلوق میں اور کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام رب کا کلام ہے۔ کہہ دو کس کا کلام ہے؟ اونچی بات سے کہو۔ اللہ جیسے سب سے بلند و بالا ہے، اس کا کلام بھی اتنا بلند و بالا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے، جب کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے تو اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، یہ باہر سے اندر باتیں نہیں جا رہی، اندر سے باہر نکل رہی ہے، میرے اندر سے گفتگو باہر آ رہی ہے۔ تو قرآن وہ ہے
کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کے اندر سے باہر نکلا ہے. ماشاءاللہ حضرت شاہ جمالی صاحب بھی تشریف لائے, اللہ سلامت رکھے. توجہ کریں بھائی. باقی ادھر آپ تشریف رکھیں جی, بیٹھ جائیں. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. رب کے اندر کیا تھا کسی کو پتا نہیں. رب چاہتے تھے میں اس کا اظہار کروں, تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس قرآن پاک جس کو کلام خدا کہتے ہیں اس کا تکلم کیا کہ جو اندر تھا وہ باہر آیا. یہی وجہ ہے کہ اس کی ذات مجید ہے. جب قرآن اترا تو اس کا نام قرآن مجید ہے. وہ قدیم ہے, یہ کلام قدیم ہے. وہ کریم ہے, یہ قرآن کریم ہے. وہ عظیم ہے, یہ قرآن عظیم ہے. وہ عزیز ہے, یہ قرآن عزیز ہے. وہ حمید ہے, یہ فرقان حمید ہے. اللہ کی ہر صفت کا پرتو قرآن میں ہے, اور وہ قرآن اللہ نے آپ کے سینوں میں رکھا ہے. گویا آپ اللہ کی اس صفت کو اپنے سینے میں لے کر خدا کی اس زمین پہ چلتے ہیں. ایک روایت بڑی عجیب ہے. فرمایا جس وقت بچے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ان اللہ تعالی لینصت لقارئ القرآن ویسمعہ, جب تو قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ چپ کر کے اس کے قرآن کو سنتے ہیں. اللہ کیا کر کے, اللہ کوئی بول نہیں رہا, یعنی کما ہوا یلی کو بشان ہی, آخر اللہ پورا نظام کائنات چلا رہے ہیں. لیکن جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو خدا کی رحمت اس کی طرف اتنی متوجہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے کلام کو خود سنتے ہیں, اور چپ کر کے سنتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کا ادب یہ ہے کہ اس کو چپ کر کے سنانا. یہی وجہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جب حضور کے پاس لے کے آئے تو حضور نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی, تو اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک, محبوب وہ پڑھ رہا ہے آپ چپ کر کے سنیں, کہ ادب یہ ہے جب پڑھا جائے چپ کر کے سنیں. اس لیے امت کو حکم دیا گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون, جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کر کے سنا کرو. دنیا کے کسی علم کے ادب میں یہ نہیں ہے جو قرآن کا یہ ادب سکھایا گیا. پھر جب یہ اللہ کا کلام آپ پڑھتے ہیں اس وقت اللہ کی رحمت آپ پر کتنی نازل ہوتی ہے. صرف ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 آوازیں ایسی ہیں جس وقت وہ آواز نکلتی ہے آیا ہوا عذاب ٹل جاتا ہے. میں اور آج آپ اپنے معاشرے پر غور کریں, اپنے ماحول پر نظر دوڑائیں. کون سا جرم, کون سا گناہ, کون سا وہ عیب جو اس معاشرے کا ہے اور ہم میں نہیں. بلکہ پہلی قوموں کے حالات کو دیکھیں, قوم تبا کو, قوم عاد کو, قوم سمود کو, قوم نوح کو. انہوں نے جتنا جو کچھ کیا تھا وہ سب کا سب ہم میں ہے, لیکن جو عذاب ان پہ آئے وہ ہم پہ نہیں آتے. جو اللہ نے ان کو سزائیں دی وہ ہمیں نہیں ملتی. اس کا سب سے بڑا سبب یہ مدرسہ اور یہ طالب العلم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ بچے جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں, سب سے پہلی آواز جو زبان سے نکلتی ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے, ان میں سے ایک آواز مؤذن کی ہے, صوت المؤذن. جب یہ اللہ اکبر کہتا ہے, اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے اس پورے علاقے سے عذاب ختم کر دو. ہمارے ہاں تو یہ تھا نا کہ چاروں طرف آواز نہ جائے, سپیکر باقی اتار دو, ایک رہے تاکہ باقی طرف سے شیطان آ جائے, ایک طرف سے نہ آئے. یعنی دنیا کی ہر بے ہودہ آواز جائز تھی, نہیں تھی تو مسجد کے سپیکر. یہ تو اللہ جزائے خیر دے, دھکے کھانے کے بعد کہتے ہیں کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے, لیکن ابھی بھی پوری سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے, نہ آئی تو اس میں بھی تباہی ہو. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مؤذن کی آواز, اور یہاں ایک بات بڑی عجیب یاد آ گئی. علماء نے لکھا ہے کہ خاتمہ بالایمان کے چند نسخے حدیث کی کتابوں میں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مؤذن جب اذان کہے توجہ سے اس کی اذان کو سنو اور اذان کے کلموں کا جواب دو.
اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ کی جگہ اشہد اللہ، وہ اونچی آواز سے کہیں، آپ ایسا کہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بلا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر لا الہ الا۔ اس کے بعد دعا پڑھو جس کو دعائے وسیلہ کہا جاتا ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ۔ فرمایا جو اذان سن کے اس دعا کو پڑھتا ہے اس کو دو نعمتیں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ موت کے وقت کلمے کی شہادت ملتی ہے، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ جو میرے لیے یہ دعا کرتا ہے میں محمد قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یعنی اس مؤذن کی اذان کو غور سے سننے کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ آپ کے حصے میں ایمان اور جنت کا سرٹیفکیٹ لکھ دیتے ہیں۔ دوسری آواز حدیث میں آتی ہے کہ حاجی احرام اور کفن کے کپڑے پہن کر جب حج کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، جس بستی اور علاقے سے گیا ہوا ہے اللہ کہتے ہیں اس پورے علاقے سے عذاب ٹال دو۔ تیسرا مجاہد جب کفر کے مقابلے میں جہاد کرتا ہے اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اور جب وہ وہاں صدا بلند کرتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ جہاں سے آیا کھڑا ہے وہاں سے عذاب ٹال دیا جائے۔ اور چوتھی آواز ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ راتوں کو 2-2 بجے تک موبائل دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے، دنیاوی چیزوں پر غور کرنے والے، جب ہم اس وقت سوتے ہیں جب اہل اللہ کے رات کو جاگنے کا وقت آتا ہے، یہ اٹھتے ہیں عبادت کے لیے، ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں اپنی نیند کرنے کے لیے، میری آپ کی فجر غائب ہوتی ہے، اس وقت یہ اساتذہ اٹھتے ہیں، مفتی صاحب اٹھتے ہیں، قاری صاحب اٹھتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاتے ہیں، یہ سخت خطرتے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور مسجد میں جا کے نوافل پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کھول کے جب یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، کوئی بچہ سورۃ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی واقعہ پڑھ رہا ہے، کوئی ملک پڑھ رہا ہے، کوئی بقرہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہے، جب یہ پڑھنا شروع کرتا ہے اللہ کہتے ہیں فرشتوں ان لوگوں کی بد کرداریوں کی وجہ سے کہ راتوں کو چوریاں، راتوں کو زنا، راتوں کو ڈاکے، راتوں کو ظلم، اور کون سا عیب ہے جو اس معاشرے میں نہیں ہے، کون سا عمل ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے مجھے غصہ اتنا تھا کہ میں اس زمین کو پلٹ کے ان پہ پتھر برسا دوں۔ لیکن یہ جو چھوٹے معصوم بیٹھے ہیں، ایک تو یہ کم عمر ہیں، ان کے حصے میں گناہ نہیں، پھر اہل القرآن اہل اللہ، قرآن پڑھنے والا اللہ کا ولی ہے۔ خواجہ عزیز احمد صاحب کو، خواجہ خواجہ محمد کو، مولانا شاہ جمالی کو، کسی اور عالم اور بزرگ کو میں اور آپ کہیں کہ یہ ولی اللہ ہیں، میں اور آپ کہتے ہیں یہ اہل اللہ ہیں، میں اور آپ کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں، ان چھوٹے بچوں کو نبی کہتا ہے اہل القرآن اہل اللہ، قرآن پڑھنے والے حقیقت میں اللہ کے دوست، اللہ کے ولی۔ اس سے بڑھ کر میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی مدرسوں میں آ کر صرف ان کا دیدار ہی کر لیا کرو، ان چہروں کی زیارت کیا کرو، اس سے یار کوئی کائنات میں خوش نصیب ہوگا کہ جب یہ بچہ صبح اٹھتا ہے نوافل پڑھ کے قرآن کھولتا ہے، اس کی نگاہ قرآن پر ہے، جب یہ پڑھتا ہے زبان پر قرآن ہے، سامنے استاد ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، جہاں بیٹھا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، خیر کے گھر میں بیٹھ کر نگاہ قرآن پر ڈال کر زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ نیکی یہ کر رہا ہے، عذاب پوری امت سے ٹل رہا ہے۔ یعنی یہ مدارس ہیں جس کی وجہ سے اللہ مصیبتوں کو ختم کرتے ہیں، عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک شکوے کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں جو آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہم پر محنتیں کی، ہمیں مولوی بنایا، ہم میں سے جن لوگوں کی اولادیں مولوی بنی، لیکن اگلی نسلوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں مولوی کا بیٹا ہے، قاری کا بیٹا ہے، جناب حافظ کا بیٹا ہے، مفتی کا بیٹا ہے، کہاں پڑھتے ہو؟ فلاں اسکول میں، کہاں پڑھتے ہو؟ فلاں کالج میں، کہاں پڑھتے ہو؟ فلاں یونیورسٹی میں، کیا کر رہے ہو؟ انجینئرنگ، کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹری۔ بھائی باپ دادوں کے علم نبوت کی میراث کو چھوڑو گے نسلوں سے دین ختم ہو جائے گا۔ اس لیے خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے نسلوں کو یہ دین سکھائیں۔ آج کل دودھ لینے کے لیے جاؤ نا تو ایک شکوہ ہوتا ہے،
خالص نہیں ملتا. تو کسی نے شکایتاً کہا کہ دودھ خالص نہیں ہے. تو ایک اللہ والے بیٹھے تھے, اس کا آسان طریقہ ہے. انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگے اپنی بھینس لے لو, گھر کا دودھ ہوگا, خالص ملے گا. آپ جب کسی سے مسئلہ پوچھنا جاتے ہیں تو پھر لڑتے ہو, کیڑے مولوی کو پوچھوں سے یہ عید سے دے, وہ عید سے دے, یہ عید سے دے. تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنے بیٹے کو مولوی بنا لو. آپ کے گھر کا بچہ جب آپ کا اپنا عالم ہوگا تو آپ کو حقیقی مسئلہ بتائے گا, صحیح دین بتائے گا. اس دین کو امت میں پھیلانے کے لیے مجھ پر اور آپ پر فرض ہے کہ ہم اسے سیکھیں بھی صحیح, سکھائیں بھی صحیح. اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ اگر امت کے اندر ہے تو علما علمہ و نشرہ, علم جو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے, اس سے بہتر صدقہ جاریہ اور کوئی نہیں ہے. ایک بچہ جب تک پڑھتا رہتا ہے, ایک قرآن کا نسخہ لے کے دیتے ہو, جب تک وہ جناب اس کو پڑھتا رہے گا. دینے والا قبر کا مہمان ہے, قیامت کے دن اٹھے گا, نام اعمال میں بہت ساری نیکی ہوں گی. کہاں سے آئیں؟ یہ وہ نیکی ہیں جو اس نے محنت کی تھی, وہاں پڑھ دے کے آیا تھا, خود تو قبر میں سو گیا تھا, نسلوں میں وہ عبادت چلتی رہی, آج اس کا اجر و ثواب ہے. کبھی اپنے بزرگوں میں دیکھیں, ایک انور شاہ گیا, کتنے انور شاہ تک تیار ہوئے ہیں. ایک بنوری گیا, کتنے شاگرد تیار ہوئے ہیں. ایک مولانا عمر آپ کی اس مسجد اور مدرسے میں آ کے بیٹھے تھے, کتنے ان کے شاگرد آج نسل در نسل چل رہے ہیں. یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے. اس کو میں اور آپ نے اپنی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنانا ہے. احکام القرآن امام ابو بکر جساس کی ایک کتاب ہے, علماء ہمارے مدارس میں رکھی ہوئی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی عدالت میں ایک استغاثہ کرے گا, دعویٰ دائر کرے گا. عدالت کس کی ہوگی؟ سارے بولو اونچی بات سے جن کو بات سمجھ. دعویٰ کون کریں گے؟ حضور. گواہ ہوں گے فرشتے. دعویٰ کیا ہوگا اور اس کے ملزم کون ہوں گے, اس کو سمجھو. دعویٰ نبی یہ کرے گا کہ اے اللہ ان کے پاس میں قرآن لے گیا تھا, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے اللہ میں نے ان کو قرآن دیا تھا کہ اس کو پڑھو, سمجھو, عمل کرو. انہوں نے قرآن لے کر مہجورا پھینک دیا, چھوڑ دیا تھا. اب اگلی بات سننے کی ہے. نبی یہ کہے گا اللہ ان سے پوچھ, میں نے جو محنت کی تھی کہ اس قرآن کے لیے میں نے ماریں کھائی تھیں, طائف میں پتھر لگے تھے, احد میں دندان مبارک شہید ہوئے تھے, شیب ابی طالب کی گھاٹی کی قید کاٹی تھی, مصائب ملے تھے, وطن سے بے وطن مکہ المکرمہ چھوڑ کر حضور جب مدینے گئے تھے تو کعبے کو دیکھ کر کہا تھا کعبہ تیرے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, مگر کیا کروں یہ ظالم یہاں مجھے رہنے نہیں دیتے. یہ سارے صدمے میں نے سہے تھے. بلال کو انگاروں پہ ڈالا گیا تھا, ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی گئی تھی, زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی تھی, یہ سارے مصائب میں نے سہے تھے. ان تک قرآن پہنچایا تھا, انہوں نے قرآن کو پھینک دیا تھا. ان سے پوچھ میرا کیا قصور تھا, قرآن کا کیا قصور تھا کہ خدا کے قرآن کو چھوڑ دیا. اس کے ضمن میں امام ابو بکر جساس نے لکھا ہے کہ یہ دعویٰ حضور کا 5 آدمیوں کے خلاف ہوگا. کتنے آدمیوں کے؟ زور سے بولو, اونچی بات سے. 5 منٹ میں وہ 5 آدمی بتا کے اپنی بات ختم کر. پہلا وہ جس کا قرآن پر ایمان نہیں, مانتا ہی نہیں کہ خدا کا قرآن ہے, ایمان ہی نہیں. اوے چھوڑو مولوی دا گالیاں, ضرورت نہیں اس کی محسوس کرتا. کہ اس زمانے میں حکومت نے کہا تھا بھئی بچوں کو حدیثیں بھی یاد کرنی چاہیے, دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے, تو ایک وزیر نے کہا لو ان کو انجینئرنگ پڑھائیں, ان کو سائنس سکھائیں, یا مولویوں کی دعائیں یاد کروائیں. وہ مولویوں کی تھی, دعا اللہ کے نبی کی ہے, قرآن خدا کا ہے, کہاں مولویوں کا نام جا رہا ہے. تو پہلا دعویٰ ان کے خلاف ہوگا جو قرآن کے منکر ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے, کہو الحمدللہ. دوسرا دعویٰ اس کے خلاف ہوگا کہ جس نے قرآن کو مانا تو ہے
کہ اللہ کا کلام ہے، مانا ہے کلام خدا ہے، مانا ہے کتاب خدا ہے، مانا ہے حضور کی سیرت کی کتاب ہے، اور مانا ہے کہ محفوظ کتاب ہے، مانا ہے کہ رد و بدل سے پاک ہے، لیکن ماننے کے بعد اس کو پڑھا نہیں۔ گھر میں قرآن رکھا ہے، اس پہ دھول اور مٹی پڑی ہوئی ہے، کوئی جو کہنا یار ادھر کتاب تو اٹھانا کون سی ہے، تو اس نے کہا قرآن ہے، اچھا رہا دے رکھا رہے، میں نے سمجھا شاید کوئی کتاب ہے۔ یعنی رب کے قرآن کو نہیں پڑھا، دنیا کے افسانے پڑھے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں۔ مدرسے دے باہمیں مولوی کیوں نہ ہو، میں سویل کو 20 روپے خرچ کرتے، اسلام ضرور اخبار پڑھسن، قرآن کا نہ پڑھ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا دعویٰ اس کے خلاف ہوگا جس نے قرآن کو پڑھا نہیں۔ آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ علماء، حفاظ اور قراء کے پاس بیٹھ کر قرآن کا تلفظ صحیح ادا کرنا سیکھو۔ پڑھو گے بھائی؟ سیکھو گے؟ بوڑھے ہو گئے ہو تب بھی سیکھنا شروع کرو، اس کا فائدہ یہ ہے پڑھتے ہوئے مرو گے تو قیامت کے دن علماء کے زمرے میں اٹھائے جاؤ گے۔ تیسرا آدمی جس کے خلاف استغاثہ ہوگا، توجہ، وہ آدمی ہوگا جو قرآن کو پڑھتا تو ہے مگر سمجھتا نہیں۔ میسج آ جائے اگر موبائل پر تو وہ 20 آدمیوں سے پڑھوا کے کہتا ہے ایسے دیکھو اے انصاف پروگرام دے، احساس دے، یا بے نظیر انکم سکیم دے، کیا بلا دے۔ 30 پارے کا میسج رب نے قرآن اس امت کو دیا۔ آج ہمیں توفیق نہیں کہ کسی عالم کی جوتیوں میں بیٹھ کر اسے کہیں کہ اللہ کے قرآن کی میسج ہمیں بتاؤ تو صحیح رب کہتا کیا ہے۔ اس کو سنتے نہیں، پوچھتے نہیں، اور علماء سے معذرت کے ساتھ کہ اپنی مساجد میں درس قرآن کا اہتمام کرو۔ جب سے ہم نے درس قرآن چھوڑا ہے لوگوں کے عقائد غلط ہو گئے، درس قرآن چھوڑا ہے لوگوں میں بدعملی آ گئی۔ تو تیسرا وہ جس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ چوتھا استغاثہ اس کے خلاف ہوگا کہ جس نے قرآن کو مانا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، لیکن عمل نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، قرآن کہتا ہے حل اللہ البیع وحرم الربا۔ ماں باپ ہے، نافرمانی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے قرآن پہ عمل نہیں کرتا، اس پر بھی لعنت پڑتی ہے۔ اور پانچواں وہ ہوگا جس نے قرآن کی اشاعت اور دعوت نہیں دی۔ دعوت صرف ایسے نہیں کہ لوگوں کو کہو قرآن پڑھائے، یہ دعوت ہے۔ آج یہاں 150 بچہ اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر کے جو اپنے سروں پہ دستار باندھے بیٹھے ہیں اور ان مشائخ نے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنا ہے، یہ بچے یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اور یہاں بچوں نے بخاری شریف ختم کی ہے، بچوں نے بخاری مکمل کی ہے، قرآن بھی سمجھا ہے، حدیث بھی سمجھی ہے، پیغمبر کی ملفوظات کو بھی محفوظ کیا ہے، یہ علم لے کے جا رہے ہیں۔ پانچواں وہ آدمی جو اس کی اشاعت نہیں کرتا۔ اشاعت میں استاد بھی ہے اور ہر وہ آدمی اس میں شامل ہے کہ آج جس کا بوڑھا ہو گیا، کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، اسے آنے کا موقع نہیں، کام کرنے کا موقع نہیں، پڑھنے پڑھانے کا موقع نہیں۔ میں ایک سوال چھوٹا سا کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کو اپنے عمل پر یقین ہو کہ میں اپنے عمل سے جنت میں جاؤں گا؟ زور سے بولو۔ اللہ کے نبی کی زبان پر جس کو یقین ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ حضور نے فرمایا اپنا عمل نہیں، اگر ایک کو قرآن پڑھا دیا تو وہ 10 کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ ایک بچے کا خرچہ دے دیا تو وہ 10 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اور 10 سے مراد صرف رشتہ دار نہیں، ہر وہ آدمی جو اس کی تعلیم کی خدمت میں شامل ہوا ہے، اس نے پنکھا لے کے دیا ہے، اس نے چٹائی لے کے دی ہے، اس نے قرآن کا نسخہ لے کے دیا ہے، اس نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، اس کے روٹی کا انتظام کیا ہے، اس کی عمارت کا انتظام کیا ہے، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ بھئی ان پانچوں میں کسی نہ کسی خانے میں اگر ہمارا نام آ گیا تو قیامت کے دن نجات ممکن ہے، ورنہ پیغمبر دعویٰ کرے اور خدا کی عدالت ہو اور فرشتے ہمارے خلاف گواہی دے، ہم میں سے کون بچ سکتا ہے؟ آج اپنا نام لکھوائیں ہم لوگ۔ ابھی میں مولانا عاصم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے
مدرسے کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا. میں نے کوئی آپ سے لمبی چوڑی کوئی اپیل نہیں کرنی، نہ مجھے اس لیے بٹھایا گیا، لیکن میرے دل میں ایک بات آئی، میں وہی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. 600 بچے اور بچوں کا کھانا صبح، 600 کا شام کو، روزانہ 1200 بچوں کا کھانا تیار ہوتا ہے. کتنے من آٹا پکتا ہے جی؟ 6 من یومیہ آٹا پکتا ہے. یہاں ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں، ان میں سے کسی بچے کو فکر نہیں شام کو ہمیں کیا ملے گا، صبح کیا ملے گا.